ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو انکاری ہو جائے. اگر یہ وہ آپ ترجمہ سمجھیں گے جو عام کے جی کافروں کو ہدایت ہے، تو کافر تو پہلے بے ہدایت ہیں. قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے. یعنی جو انکار کرنے پہ اترے ہوئے ہیں نا، جس کو ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے کہ جو سویا ہوا ہے نا اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں جگا سکتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی جاگا ہوا ہے، وہ جاگنا چاہتا نہیں ہے. تو یہ یہود و نصارہ کے علماء پہچان گئے تھے یہ وہی پیغمبر ہیں، لیکن بات نہیں ماننا چاہتے تھے، اور اس ضد پہ اترے کہ ان خبیثوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں سے تو بت پرست مشرک بہتر ہے. سورہ نساء میں آتا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ہدایت پہ ہے مسلمانوں کی نسبت. ہوئے 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 ہوئے، یہ بندہ کانپ اٹھتا ہے. اور ویسے یقین نہیں آتا کہ اس لیول پہ کوئی دشمنی میں اتر سکتا ہے کہ 17 مہینے تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، جو موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، جو 10 محرم کا روزہ رکھوا رہا ہے اپنے ساتھیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملنے کی خوشی میں، اس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس سے بہتر مشرکین عرب ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بھی نہیں مانتے، نہ کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ایک ابراہیم سے واقف ہیں، اور وہ بھی پیغمبر کے طور پہ نہیں، اپنے جد امجد کے طور پہ. جیسے ہمارے ایکس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہوں. اس میں تعلیمات کا کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ بتانا چاہتے ہیں میں ان کی اولاد سے ہوں. قریش مکہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد اپنے آپ کو سمجھتے تھے، پیغمبر کے طور پہ انہیں نہیں مانتے تھے. تو کیا یہود و نصارہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، اس پیغمبر کا نام تو قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 125 دفعہ آلموسٹ آیا ہے، اور ہم یہ اس کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ یہ بت پرست جو ہیں وہ ان سے بہتر ہے. نہیں، جب انسان ہٹ درمی پہ، دشمنی پر، عداوت کے اوپر اتر آئے تو اس کی ایسی مت ماری جاتی ہے پھر اس سے کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور میں نے تو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر لیا ہے. اہل حدیث مکتب فکر کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ باقی فرقے، جن فرقوں کو وہ کل تک مشرک، کافر، پتہ نہیں کیا کچھ جہنمی کہتے تھے، وہ ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں اور ہمارے بارے میں کیا کچھ کلیم کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں پتا. مجھے اس سے پرسنلی کوئی نقصان نہیں ہوتا، مجھے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ تو انہی فرقوں سے تحقیق کر کے آئی ہے اور انہوں نے اپنی تحقیق روکی کوئی نہیں ہے. میں تو انہوں بار بار کہہ رہا ہوں 2 فرقے مک گئے، ایک زندہ لاشاں نے جو تو ہم نظر آ رہی ہیں، ان کی روح ختم ہو چکی، ایک اہل حدیث اور دوسرے شیعہ. یہ 2 فرقے ختم. اب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نسلن ہے، جتنا عرصہ ان کی نسل چل جائے نیا کوئی بندہ نہ اہل حدیث ہوگا نہ شیعہ ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھی حق کہاں سے ہو رہا ہے. رہ کے دیوبندی اور بریلوی وہ تو اللہ کے فضل سے آپ کو پتہ ہے وہ تو خود اپنے اوپر خود کچھ حملے کرتے رہتے ہیں، ان کی باتیں پبلک کے سامنے آتی رہتی ہیں. میاں ہاں جی، تو یہ خود کچھ حملہ اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا تو یہ میاں والی بات تو نہ نکلتی. اب یہ بس یہ جواب دیں کہ یہ کیا کام ڈالا ہے ان کے بزرگوں نے.